بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں کچھ آپ سے جو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اس ویلاگ میں انفارمیشن، وہ ہے پی ڈی ایم کی کچھ ڈیسیژن میکنگ ہے، کچھ فیصلے ہیں ان کے جو ابھی مذاکرات کا پروسیس ابھی ریسنٹلی چلا، اور اللہ کرے کہ آگے بھی چلے اگر چلتا ہے پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے درمیان، تو اس سلسلے میں کچھ اہم فیصلے ہیں، کچھ ان کی انفارمیشن بھی ہے، جو ان کے کلیمز بھی ہیں۔ اور وہ یہ کہ جی ایک تو پہلی جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹ پاسٹ میں کچھ ماہ پہلے تک پی ڈی ایم کی لیڈرشپ، جس میں مولانا فضل الرحمان بھی شامل تھے، جس میں سردار اعجاز صادق صاحب کی بھی میں اسٹیٹمنٹ مجھے یاد آ رہی ہے، کچھ اور بھی لوگ بات کر رہے تھے کہ اکتوبر میں بھی الیکشنز نہیں ہوں گے بلکہ ایک سال ایکسٹینشن کی جا سکتی ہے۔ اس پارلیمنٹ یہ جو نیشنل اسمبلی ہے اس کو ایک سال کے لیے ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس بارے میں ظاہر ہے بہت سے لوگوں کے ابھی بھی کنسرن ہے کہ کیا ابھی الیکشنز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اکتوبر میں بھی الیکشنز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ لیکن میری جو اطلاعات ہیں، مجھے جو بتایا گیا، اور وہ یہ ہے کہ جی ایک چیز کا فیصلہ ہو چکا کہ 23 اگست جو ہے، نہیں 13 اگست کو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے، یہ جو نیشنل اسمبلی ہے، یہ اپنا ٹینیور کمپلیٹ کرے گی۔ اس کے بعد یہ جو ہے وہ اس کو ایکسٹینڈ نہیں کیا جائے گا، اور پھر الیکشنز کی طرف مطلب ہے کہ جایا جائے گا۔ اور پھر الیکشنز کب ہوتے ہیں، اور اس کا وجہ یہ ہے کہ کیوں یہ فیصلہ ہوا، بیکاز پہلے آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت ڈسکشن تھی، وہی والی بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ جی چونکہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کی وجہ سے اور سب کچھ جو بھی وہ جو اس کے کریکٹڈ جو میٹرز تھے، تو پی ڈی ایم کا ایک کنسرن یہ تھا کہ ڈریگ کیا جائے، جتنا زیادہ ہو سکے اپنی گورنمنٹ کو آپ لمبا کریں، تاکہ کسی طریقے سے کوئی ڈیلیورنس ہو، کچھ آپ لوگوں کو یہ مہنگائی ہے اور جو معیشت ہے اس کے اوپر کسی طریقے سے قابو پا سکیں، اس طرح کے جو معاملات شاملات تھے۔ تو اس میں اب یہ ہے کہ جی جو پولیٹیکلی اس کے ظاہر ہے جب آپ ڈسکس کرتے ہیں، تو پی ڈی ایم میں جب ڈسکشن ہوئی تو ان کا یہ اسیسمنٹ ہے کہ اگر ہم فرض کریں کہ 13 اگست سے آگے جاتے ہیں، تو ایک امپریشن یہ لیا جائے گا کہ پی ایم ایل این، پاکستان پیپلز پارٹی، اور جو دوسرے اور جے یو آئی اور دوسرے جو الائز ہیں، اور زیادہ میٹر ظاہر ہے پنجاب کرتا ہے، اور پنجاب میں پی ایم ایل این، کہ یہ لوگ بیسیکلی الیکشن سے بھاگنا چاہ رہے ہیں، یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور عمران خان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہ رہے۔ اس لحاظ سے یہ فیصلہ ہوا کہ جی اس وقت جو ہے وہ آپ اس کا نقصان ہوگا ان پولیٹیکل پارٹیز کو، اور اس کا بجائے اس کے فائدہ جو کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ اور جو آپ کو یاد ہے کہ اپریل میں الیکشن ہوئے تھے، عمران خان صاحب کی حکومت جب گئی تھی لاسٹ ایئر اپریل میں، تو اس وقت بھی یہی تھا کہ جی ہم 2-3 مہینے بس رہ کے اور معیشت کو تھوڑا سا صحیح ڈائریکشن دے کے تو ہم الیکشن کی طرف چلے جائیں گے، لیکن اس کے بعد ان سے معاملات سنبھلے نہیں، اور ود ایوری پاسنگ ڈے معاملات خراب ہوتے گئے۔ اور آج ظاہر ہے مہنگائی اتنی ہے کہ ہم نے سری لنکا کو پیچھے چھوڑ دیا، اور پھر یہ کہ جی آئی ایم ایف کا سب سے بڑا کنسرن کہ ابھی تک آئی ایم ایف کا جو ہے وہ جو پروگرام دوبارہ سے اس کو واپس لانا تھا، وہ ابھی تک انشور نہیں ہو سکا انفارچونیٹلی۔ تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ جی اب آگے بھی اگر جتنا ڈریگ کریں گے تو سیاسی طور کے اوپر اس کا نقصان ہوگا، اور پھر یہ کہ جی وہی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، الیکشن سے بھاگنے والی بات جو ہے اس کا بیانیہ جو ہے وہ زور پکڑے گا اگینسٹ رولنگ کولیشن پارٹیز جو ہیں۔ تو اس لحاظ سے مطلب ہے کہ یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں، الیکشنز کے بارے میں کلیئر ہو گیا کہ جو ٹرم جیسے یہ ٹرم کمپلیٹ ہوگی تو الیکشن تو جو ہے وہ اس کے بعد اسمبلیز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور پھر ود ان 60 ڈیز یا ود ان 90 ڈیز وہ ڈپینڈ کہ ڈیزالو ہوتا ہے اسمبلی یا اسمبلی اپنی پوری ٹرم کمپلیٹ کرتی ہے، اس لحاظ سے الیکشنز ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک بات یہ کہ جی مذاکرات کے سلسلے میں اب یہ ہے کہ جی الیکشنز کی جو یہ ڈیزالو کرنے والی بات ہے، تو پی ڈی ایم ظاہر ہے ابھی بھی وہ ان کی خواہش ہے کہ جی مذاکرات کا جو مسئلہ ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کنٹینیو کریں، اور اگر کسی طریقے سے کوئی اگریمنٹ ہو جاتا ہے، لیکن ایک بات طے ہو گئی کہ جی 16 سپٹمبر سے پہلے الیکشن کسی بھی صورت میں نہیں کرائے جائیں گے۔ یہ پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کی وجہ یہ ہے کہ 16 سپٹمبر کو جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے عطا بندیال صاحب، وہ ریٹائر ہو جائیں گے، اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس نئے بن جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے ایک فیصلہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے کسی بھی طرح سے جو نیکسٹ الیکشنز ہیں
وہ اس وقت نہیں ہونے چاہیے جس وقت جو چیف جسٹس ہوں وہ عمر عطا بندیال صاحب ہوں. ان کی یہ خواہش ہے کہ ان کے جانے کے بعد مطلب ہے کہ پھر جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے تو وہ پھر ٹھیک ہے اس وقت آپ الیکشنز کروا لیں. اور چونکہ 16 سپٹمبر کی جو آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں تو اس لحاظ سے مجھے جو بتایا گیا میری اطلاعات ہیں کہ جی اگر 22 کو بھی الیکشن ہو جاتے ہیں 22 سپٹمبر کو بھی تو انہیں کوئی حرج نہیں. اسی لحاظ سے 30 سپٹمبر کو بھی اگر ہو جاتے ہیں یا اکتوبر میں تو خیر اینی آؤ اس نے الیکشنز نے ہونا ہی ہونا ہے. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ 8 اکتوبر کی الیکشن کی ڈیٹ آلریڈی الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ کے سامنے دے چکا ہے کہ جی 8 اکتوبر کو. انہوں نے دو پنجاب کی بات کی لیکن آل اوور پاکستان پھر الیکشن جب ہوں گے تو وہ ایک ساتھ ہی ہوں گے. اچھا اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات جو جو مجھے بتائی گئی وہ بڑی کہ جی جو ایک بڑی کیننس تھی پی ٹی آئی کی کہ جی فوری طور کے اوپر اسمبلی ڈیزالو ہوں اور الیکشن جو ہے وہ چاہتے تھے کہ جی جولائی کے آس پاس مطلب جولائی تک الیکشن ہو جانے چاہیے. اس کی حکومت کا یہ کلیم ہے حکومتی جو ہے. اور وہ جو جب وہ یہ کلیم کرتے ہیں تو جب جس ذرائع سے میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ظاہر ہے یہ پی ٹی آئی کے اندر کی انفارمیشن ہے اور اس قسم کی باتیں ہوئی ہیں وہاں پہ کہ جی وہ اس لحاظ سے کہ الیکشنز تاکہ اگر جولائی میں ہو جاتے ہیں جولائی یا اگست میں الیکشنز ہو جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کا یہ خیال ہے کہ وہ 2/3 میجورٹی لے لیں گے یعنی کہ وہ بڑی میجورٹی کے ساتھ وہ دوبارہ سے نیشنل اسمبلی میں آ جائیں گے. اور پھر ان کا یہ ایک ہے کہ جی الیکشن وہ جو جب واپس آئیں تو ان کا یہ ہے کہ جی آئین میں ترمیم کی جائے اور آئین میں ترمیم کر کے جو ججز کی ریٹائرمنٹ کی ایج ہے 65. آپ کو بتا سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ججز ہوتے ہیں وہ 65 کی ایج کے اوپر ان کی ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے. تو وہ اس آرٹیکل کو ایز پر دا کلیم آف دا گورنمنٹ کہ جی وہ اس جو ہے آرٹیکل کو وہ ایمنڈ کرنا چاہتے تھے کہ جی اس کو ایمنڈ کر کے تو اس کو 68 کر دی جائے. اور بیسک مقصد یہ ہے تاکہ یہ جو چیف جسٹس ہیں انکمبنٹ چیف جسٹس یہ تاکہ 68 ایئرز تک یہ سرو کریں. اور پھر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب مطلب پھر اپوائنٹ ہوں گے تو وہ پھر اس کے مطلب ہے کہ ظاہر ہے ان کو پھر 3 سال کے بعد ان کی اپوائنٹمنٹ ہوگی. تو یہ جو ایج کی مسئلہ ہے کہ جی اس ایج کو اس طرح سے بڑھایا جائے تو وہ یہ بھی کنسرن یہ بھی مطلب ہے کہ یہی وجہ تھی کہ پی ڈی ایم نے یہ کہا کہ ہم فوری طور کے اوپر الیکشن کرانے سے وہ اس بات کے اوپر بھی گھبرا رہے ہیں. اور ایک اور امپورٹنٹ بات کہ چونکہ دیکھیں ڈیلیور نہیں ہوا جو پرفارم کرنا تھا وہ پرفارمنس نہیں دے سکی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ. اور جو عمران خان صاحب کو ظاہر ہے جو ایک پولیٹیکل ایج ملا ان کو یہ کہ جی جب ان کی حکومت جب ختم ہوئی تو وہ بالکل لووسٹ ایپ کے اوپر تھے یعنی کہ ان کی جو پاپولیرٹی تھی وہ بہت ہی نچلے لیول پہ جا چکی تھی. اور اس کے بعد جیسے ان کو نکالا گیا ان کی حکومت تو سارے کا سارا مطلب ہے کہ وہ ان کی پاپولیرٹی اوپر جاتی گئی بڑھتی گئی. اور پھر پی ایم ایل این خاص طور کے اوپر ان کی پاپولیرٹی وہ آہستہ نیچے جاتی گئی. اور آج وہ حالت جو 2000 مطلب ہے کہ 22 میں فرض کریں کہ فیبری مارچ میں جب پی ایم ایل این کی پاپولیرٹی پنجاب میں بہت زیادہ تھی اور پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی بہت نیچے جا چکی تھی ابھی وہ معاملہ تقریباً ریورس ہو چکا. تو اب یہ ہے کہ چونکہ اب آپ بہت بڑی کوئی چینج کر نہیں سکتے بہت آپ کوئی جادو نہیں کر سکتے کوئی میریکل نہیں ہو سکتا تو معجزہ نہیں ہو سکتا کوئی پاکستان میں اس لحاظ سے جو کہ پی ایم ایل این کو خاص طور کے اوپر اور عمومی طور کے اوپر کہ پی ڈی ایم کو بہت زیادہ پاپولر کر دے ان کی حکومت کو پاپولر کر دے. تو اس کے لحاظ سے ابھی جو ایک ایفرٹ ہے وہ یہ کہ جب آپ کو یاد ہے کہ جس وقت یہ آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم سیاست نہیں بلکہ ہم ریاست کو بچانے کے لیے آئے ہیں. اور وہی کہ ہم ٹف فیصلے کریں گے بڑے فیصلے کریں گے. تو ابھی ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہمارے جانے سے پہلے یہ ہے کہ جی آئی ایم ایف کا ہمارا کسی طریقے سے کوئی ان کے ساتھ معاہدہ ہو جائے اور پھر جو دوست ممالک سے پیسہ ویسا لے کے تو کچھ معاملات معاشی طور کے اوپر ہم اپنے حکومت کی ایک ڈائریکشن یا پاکستان کی ایک ڈائریکشن ایک سیٹ کر دیں. تو اس لحاظ سے پھر ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی کہ ہم نے یہ پاکستان کو
معاشی طور کے اوپر بہت بڑے کولیپس سے، ڈیفالٹ سے، یہ سب کچھ کہ جی ہم نے اس سے بچا لیا۔ تو اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بجٹ ہر حال میں یہ حکومت چاہتی ہے، پی ڈی ایم کہتے ہیں کہ ہم خود پیش کریں گے، اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا کہ ہم بجٹ جو ہے وہ اس کو ہم ڈیلے کریں۔ اور بجٹ میں یہ بھی بات ہے کہ چونکہ بہت سی خبریں اس طرح کی بھی آ رہی ہیں کہ بجٹ یہ پیش کریں گے اور اس میں 100 روپیہ پیٹرول سستا کر دیں گے، اور پھر یہ بھی کہ جی پتہ نہیں 50% اور پتہ نہیں کتنا پرسنٹ یہ سیلریز بڑھا دیں گے۔ تو مجھے جو بتایا گیا وہ یہ کہ جی جو بھی کمٹمنٹس ہم نے کیا آئی ایم ایف کے ساتھ، آئی ایم ایف کی کمٹمنٹس کے مطابق بجٹ دیا جائے گا، ان کمٹمنٹس کے بیونڈ نہیں جائے گی گورنمنٹ۔ اور پھر یہ کہ تو یہ بھی کہ جی آئی ایم ایف تو اب یہ ہے کہ وہ تو بجٹ کی پوری تیاری میں کہ بجٹ کس قسم کا ہوگا، وہ تو ظاہر ہے اس لحاظ سے بھی وہ پاکستان کو مانیٹر کر رہا ہے، تو ان کے لیے ویسے بھی پاسبل نہیں ہے کہ ہم آئی ایم ایف کی مرضی کے بغیر، تو مرضی کے بغیر اگر یہ فرض کریں بجٹ بناتے ہیں تو پھر تو ایک ڈیزاسٹر ہوگا، جو کہ ظاہر ہے پاکستان کے لیے بھی بہت ڈیزاسٹر ہوگا، بیکاز یہ جو ساری کی ساری معاشی مصیبتیں ہیں یہ ملٹی پلائی ہو جائیں گی، یہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، اور نہ صرف معیشت کے لیے ڈیزاسٹر ہوگا بلکہ یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر پی ایم ایل این کے لیے اور پی ڈی ایم کے لیے۔ میں پی ایم ایل این کی بات خاص طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر ڈیمیج ہوئی ہے یا ہو رہی ہے وہ پی ایم ایل این ہو رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو اتنا فرق نہیں پڑ رہا بیکاز ان کا اپنا ایک، آپ کو پتہ ہے سندھ میں ایک سٹرانگ ہولڈ ہے، اور وہ ابھی بھی اسی قسم کا ان کے حالات ہیں، ان کو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہو سکتا ہے کہ صدرن پنجاب میں، بلوچستان میں جس قسم کی ان کے انڈکشنز ہوئی ہیں ان کی پارٹی میں، تو اس سے ہو سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹیں پہلے سے زیادہ ہو جائیں، لیکن بہت بڑا جو مسئلہ ہوگا اگر اس قسم کی کوئی غلط قسم کا بجٹ آ جاتا ہے جو کہ پاپولر ہو سکتا ہے عوام کے لیے، لیکن معاشی حالات میں کو دیکھا جائے تو پاکستان کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے جو خطرناک ہو سکتا ہے، بیکاز ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں، تو اس لحاظ سے تو اس قسم کی ویسے ہی انہوں نے یہ جو حکومت کے ذرائع ہیں، جو پی ڈی ایم کے ذرائع ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ تو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ تو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ 30 ظاہر ہے جون تک آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے بجٹ مئی میں بھی پیش ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جون کے فرسٹ ویک میں یہ پیش کریں گے۔ تو بجٹ پیش ہوگا، اس کے بعد ڈسکشن ہوگی، تو جب آپ بجٹ کو کنکلوڈ کرتے ہیں اور بجٹ جب اپروو ہوتا ہے تو جنرلی وہی لاسٹ ویک جو ہے وہ جون کا ہو جاتا ہے، تو وہ اس وقت تک تو کوئی بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں آ سکتی۔ یہ ہے کہ جی اگر یہ جو نیگوسیشنز آگے چلتے ہیں حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان، تو اسمبلیز کی ڈسولوشن کی بات کہ اسمبلیز کو کب ڈیزالو کیا جائے، وہ ڈیزالو کی جا سکتی ہیں ٹورڈز دا، مطلب ہے کہ جولائی میں ہو سکتی ہیں، جولائی کے اینڈ میں ہو سکتی ہیں، یعنی مڈ جولائی کے آگے کسی بھی وقت جو ہے وہ جو اسمبلیز ہیں وہ ڈیزالو ہو سکتی ہیں، تاکہ جو الیکشنز ہیں وہ 16 سپٹمبر کے بعد، اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں 16 سپٹمبر کے بعد یا اکتوبر میں الیکشنز ہوں گے۔ تو یہ کچھ اس قسم کی جو معلومات تھی، جو انفارمیشن تھی، میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔